ناسا کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے جس نے دنیا کو بدل دیا؟ 6 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے ناسا نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن خلائی تحقیق اور سائنسی تحقیق میں سب سے آگے رہا ہے۔ ناسا کا مشن علم، تعلیم، اختراع، اقتصادی قوت حیات اور ماحولیاتی ذمہ داری کو بہتر بنانے کے لیے سائنس، ٹیکنالوجی، ایروناٹکس اور خلائی تحقیق کو آگے بڑھانا ہے۔ خلائی تحقیق میں اپنے کام کے علاوہ اس نے بہت سے سائنسی پیش رفتوں اور تکنیکی اختراعات میں حصہ ڈالا ہے جنہوں نے روزمرہ کی زندگی کو تبدیل کر دیا ہے۔ تو آئیے دوستو، ناسا کی سب سے بڑی کامیابیوں کو دیکھیں جس نے ہماری فہرست میں دنیا کو بدل دیا۔ ریڈ ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نمبر 10، چندرا ایکس رے آبزرویٹری۔ چندرا ایکس رے آبزرویٹری ایک خلائی ٹیلیسکوپ ہے جسے 1999 میں لانچ کیا گیا تھا۔ برٹانیکا کے مطابق اس کا نام ہندوستانی امریکی فلکیاتی طبیعت دان چندر شیکھر کے نام پر رکھا گیا ہے۔ یہ ناسا کی عظیم رصد گاہوں میں سے ایک ہے۔ دوستو، چندرا ایکس رے خاص طور پر کائنات کے انتہائی گرم علاقوں سے ایکس رے کے اخراج کا پتہ لگانے کے لیے بنائی گئی ہے، جیسے کہ پھٹنے والے ستارے، کہکشاؤں کے جھرمٹ اور بلیک ہولز کے گرد موجود مادے کا۔ چونکہ ایکس رے زمین کے ماحول سے جذب ہوتے ہیں، اس لیے چندر کو خلا میں 1,39,000 کلومیٹر کی اونچائی تک اس کے اوپر چکر لگانا چاہیے۔ جیسے جیسے اس کا مشن آگے بڑھے گا، چندر ہماری اعلیٰ توانائی والی کائنات کے بارے میں چونکا دینے والی نئی سائنس دریافت کرتا رہے گا۔ نمبر 9، کیپلر اسپیس ٹیلیسکوپ۔ دوستو، کیپلر ایک خلائی جہاز تھا جو 2009 میں دوسرے ستاروں کی گرد گردش کرنے والے زمین کے سائز کے ایکسو پلانٹس کو دریافت کرنے کے بنیادی مشن کے ساتھ لانچ کیا گیا تھا۔ اس نے اپنے 9 سالہ مشن کے دوران ہزاروں ایکسو پلانٹس دریافت کیے۔ دوربین کے دریافتوں نے ہماری کہکشاں میں سیاروں کی کثرت اور تنوع کے بارے میں ہماری سمجھ کو تبدیل کر دیا ہے۔ کیپلر کا ڈیٹا فلکی طبیعیات کے دیگر شعبوں میں بھی کارآمد تھا۔ اس نے ماہرین فلکیات کو ستاروں کی چمک کی نگرانی کر کے ان کی خصوصیات کا مطالعہ کرنے کے قابل بنایا۔ خلائی جہاز کا ایندھن 2018 میں ختم ہو گیا تھا اور اسے ریٹائر کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے ڈیٹا کا اب بھی پوری دنیا کے سائنسدان تجزیہ کر رہے ہیں، جیسا کہ اسپیس میں بتایا گیا ہے۔ نمبر 8، اسپیس شٹل پروگرام۔ اسپیس شٹل پروگرام US نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن کے ذریعے انجام دیا جانے والا چوتھا انسانی خلائی پرواز پروگرام تھا۔ یہ پروگرام 1970 کی دہائی میں شروع ہوا اور 5 اسپیس شٹل مدار بنائے گئے۔ خلائی شٹل بحری بیڑے نے 1981 سے 2011 کے درمیان 135 مشن اڑائے۔ یہ دوبارہ قابل استعمال خلائی جہاز کی ٹیکنالوجی میں ایک اہم پیش رفت تھی۔ اس تاریخی پرواز پر خلابازوں نے ہبل اسپیس ٹیلی اسکوپ کو مدار میں لانچ کیا، جیسا کہ نیشنل جیوگرافک میں بتایا گیا ہے۔ ناسا نے 2011 میں زمین کے مدار سے باہر مستقبل کے مشنوں کے لیے نئی خلائی جہاز تیار کرنے سے اپنی توجہ ہٹا دی۔ نمبر 7، جونو۔ جونو مشتری کے لیے ایک خلائی جہاز کا مشن تھا جو 2011 میں شروع ہوا۔ یہ 2016 میں مشتری پر پہنچا اور قطبی مدار میں داخل ہوا، جس سے سائنسدانوں کو پہلی بار سیارے کی قطبوں کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا۔ جونو نے مشتری پر پہنچنے کے بعد بہت سے مختلف سائنسی دریافتیں کی ہیں۔ جونو نے سیارے کی اندرونی ساخت کے بارے میں تفصیلات بتائی ہیں۔ اگرچہ جونو کا بنیادی مشن جولائی 2021 میں ختم ہوا، لیکن اس نے اپنا توسیعی مشن اگلے مہینے شروع کیا، جیسا کہ دی پلانٹری سوسائٹی میں بتایا گیا ہے۔ مشتری کے بارے میں ہماری سمجھ اور ہمارے نظام شمسی کی تشکیل اور ارتقاء میں اس کے کردار میں جونو مشن کی بدولت اضافہ ہوا ہے۔ نمبر 6، وویاگر 1 اور 2۔ ناسا نے ہمارے نظام شمسی کے بیرونی سیاروں کا مطالعہ کرنے کے بنیادی مشن کے ساتھ 1977 میں وویاگر 1 اور 2 خلائی جہاز لانچ کیے تھے۔
وویاگر خلائی جہاز کو مختلف قسم کی سائنسی آلات سے لیس کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ سیاروں کا گہرائی سے مطالعہ کر سکتے تھے۔ وویاگر 1 اور 2 دونوں بیرونی سیاروں سے باہر کی تلاش جاری رکھتے ہوئے اپنی بنیادی مشن کے مقاصد سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ وائیجر خلائی جہاز نے بہت سے سائنسی دریافتیں کی ہیں۔ دی پلانیٹری سوسائٹی کے مطابق وہ انٹرسٹیلر اسپیس میں واحد آپریشنل خلائی جہاز ہیں، اور وہ اب بھی انٹرسٹیلر میں میڈیم پیمائش کو واپس بھیج رہے ہیں۔ وائیجر مشنوں نے بیرونی نظام شمسی کے بارے میں ہماری سمجھ میں نمایاں اضافہ کیا اور مستقبل کے مشنوں کو خلا میں مزید دریافت کرنے کی ترغیب دی۔ نمبر 5، مارس ایکسپلوریشن۔ دوستوں، مارس کی تلاش سیارہ مارس کا مطالعہ کرنے کا ایک طویل پروگرام ہے۔ یہ مارس ایکسپلوریشن رور مشن، جس کا آغاز 2003 میں ہوا، اس نے سیارے کی سطح پر 2 رور بھیجے، روح اور مواقع۔ یہ مشن، جس میں کیوریوسٹی رور شامل تھا، ناسا نے 2012 میں شروع کیا تھا۔ مارس کی تلاش کے پروگرام نے مارس کے بارے میں ہماری سمجھ کو کافی وسعت دی ہے۔ اس نے پلانٹ پر مستقبل کے مشن کے لیے راستہ تیار کر لیا ہے۔ نیشنل جیوگرافک کے مطابق ان مشنوں نے سائنسدانوں کو یہ ثابت کیا ہے کہ مارس ایک فعال سیارہ ہے جو زندگی کے لیے ضروری اجزاء سے مالا مال ہے۔ نمبر 4، ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ۔ ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ ایک خلائی ٹیلیسکوپ ہے جسے 1990 میں لانچ کیا گیا تھا۔ اس نے کائنات کے بارے میں ہماری سمجھ کو تبدیل کر دیا ہے، جس سے ماہرین فلکیات کائنات بے مثال تفصیل سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ HST کی طرف سے بہت سی زمینی دریافتیں کی گئی ہیں۔ یہ ستاروں اور کہکشاؤں کی تشکیل اور ارتقاء کو سمجھنے میں بھی اہم رہا ہے۔ دوستو، ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ نے ماہرین فلکیات کی ایک نئی نسل کو متاثر کیا ہے اور کائنات کے بارے میں ہماری تصور کو تبدیل کرنے میں مدد کی ہے۔ STS-CL کی بنیاد پر دوربین آج بھی استعمال میں ہے۔ نمبر 3، انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن۔ روسی خلائی ایجنسی، یورپی، جاپانی اور کینیڈا کی خلائی ایجنسی نے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کی تعمیر کے لیے ناسا کے ساتھ تعاون کیا۔ جیسا کہ اسپیس میں بتایا گیا ہے، یہ ایک نچلی زمین کا چکر لگانے کے قابل مصنوعی سیارہ ہے۔ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن انسان کی بنائی ہوئی اب تک کی سب سے بڑی چیز ہے جو خلا میں رکھی گئی اور سائنسی تحقیق کے لیے ایک تجربہ گاہ کے طور پر کام کرتی ہے۔ یہ بین الاقوامی تعاون اور سفارت کاری کی علامت بھی ہے۔ اسٹیشن نے دنیا بھر میں خلابازوں کو رکھا ہے اور ان کو ملازمت دی ہے۔ یہ 2 دہائیوں سے مسلسل آباد ہے اور اس کے مشن کو کئی بار بڑھایا گیا ہے۔ نمبر 2، ایکسپلورر 1۔ ایکسپلورر 1 یونائٹڈ اسٹیٹ کی طرف سے لانچ کیا گیا پہلا سیٹلائٹ تھا جس نے ملک کے خلائی پروگرام کے آغاز کو نشان زد کیا۔ جیسا کہ اسپیس سینٹر ہیوسٹن میں بتایا گیا ہے، 31 جنوری 1958 کو اسے مشتری سی راکٹ کے ذریعے لانچ کیا گیا۔ ایکسپلورر 1 نے فضا میں دوبارہ داخل ہونے سے پہلے 4 ماہ تک زمین کا چکر لگایا۔ اس کی کامیابی نے امریکہ کو خلائی دوڑ میں ایک بڑے کھلاڑی کے طور پر قائم کیا، جس کی وجہ سے اس کے آغاز کے بعد کئی دہائیوں میں بہت سی اہم دریافتیں ہوئی۔ نمبر 1، مون لینڈنگ۔ نیشنل ایئر اور اسپیس میوزیم کے مطابق چاند پر لینڈنگ 20 جولائی 1969 کو ہوئی، جب ناسا کے 11 اپولو مشن نے کامیابی کے ساتھ 2 خلابازوں نیل آرمسٹرانگ اور ایڈون بز ایلڈرین کو چاند کی سطح پر اتارا۔ ناسا کی دہائیوں پر محیط کوشش اس مشن پر اختتام پذیر ہوئی۔ مون لینڈنگ ایک قابل ذکر کامیابی تھی جس نے یونائٹڈ اسٹیٹس کی تکنیکی اور سائنسی صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ یہ انسانی خلائی تحقیق میں بھی ایک اہم سنگ میل تھا۔ آرمسٹرانگ اور ایلڈرین نے اپولو 11 مشن کے دوران چاند کی سطح کی کھوج میں 2 گھنٹے سے زیادہ وقت گزارا۔ مون لینڈنگ نے سائنسدانوں اور انجینئروں کی نئی نسل کو متاثر کیا اور ساتھ ہی مستقبل میں خلائی تحقیق کی راہ بھی ہموار کی۔
اس کے مطابق دوستو چاند پر اترنا ناسا کی سب سے بڑی کامیابی ہے جس نے دنیا کو بدل دیا۔ آج کی ویڈیو دوستو یہی تک تھی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔